پاکستان افغانستان کے درمیان جو معاملہ ہوا کشیدگی کا ایک سنجیدہ معاملہ تھا، بدقسمتی سے آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا. آپ پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے تھے، ایون جو 18 کو دوحہ میں پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات ہوئے اس سے بھی آپ خاصے پر امید نہیں تھے. اب یہ 4 روزہ دور تھا ان مذاکرات کا جو استنبول میں ہوا. سوموار کو ہمارا پہلا پروگرام تھا. اس دن سے آپ مسلسل کہے چلے جا رہے تھے کہ خاصی امید مت باندھیے، اور آپ خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ ناکام ہو جائیں گے. وہی ہوا. کل رات کو ہمارے وزیر اطلاعات نے آفیشلی یہ کہہ دیا کہ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات افغانستان کی مسلسل ہٹ درمی کی وجہ سے ناکام ہو گئے. آپ نے مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید منڈے کو اور کل بھی اس بات پر آپ مصر رہے کہ اگر یہ مذاکرات ناکام ہوئے تو معاملہ پھر کشیدگی کی جانب بڑھ سکتا ہے. ارے بھائی کشیدگی کی طرف نہیں، آپ نے کچھ ایسا ہی او یار میرے کو تو چھوڑو نا، میں نے جو بھی کہا میری کیا حیثیت ہے. میں ایک انڈیویجول ہوں، ایک صحافی ہوں. میں نے تو اپنی جو بھی آپ نے کہہ دیا بس. بات یہ ہے کہ ہمارے دوست ہیں، بہت عزیز ہیں، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع سے ہمارے وزیر دفاع، انہوں نے یہ لمبا چوڑا ٹویٹ لکھا ہوا ہے. ذاتی طور پر ایز نصرت جاوید، ایز اسٹوڈنٹ آف انٹرنیشنل ڈپلومیسی، جس نے بڑی جنگیں کور کی ہیں اور بہت سارے مذاکرات بھی ہوتے ہوئے دیکھے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ خواجہ صاحب نے جو اپنا بیان دیا ہے اس کے کچھ الفاظ اور پورشنز جو ہیں وہ میری دانش میں نہیں ہونے چاہیے، وہ پبلک میں نہیں آنے چاہیے. سر آپ نے پھر ان کے پڑھے ہیں جو ان کے وزراء پچھلے کئی اور اعلیٰ عہدیداران اور طالبان لیڈر جو کرتے چلے آ رہے ہیں. بات سنیں میری، آپ اس طرح کے لفظ مثلا اوبلیٹریٹ دی طالبان رجیم، مطلب کہ ہماری جو طاقت ہے ہم اگر اس کا کچھ بھی حصہ استعمال کریں تو ہم طالبان حکومت کا صفایا کر سکتے ہیں. یہ سخت بیان ہے جو وہ دے رہے ہیں اور اس ایک ایسی صورتحال یعنی کریٹ کر سکتے ہیں آپ کے لیے کہ آپ کو دوبارہ غاروں میں جیسے تورا بورا کے درمیان ہوا تھا جا کر پناہ لینی. وزیر دفاع کو، پاکستان کے وزیر دفاع کو دیکھیے، یہ ہم نے یہ مت بھولیے ایک بیانیے کی جنگ بھی ہوتی ہے، جنگ کے ساتھ ساتھ سپورٹ بنانے کی. افغانستان یہ طالبان جو ہیں انہوں نے کیا کیا ہے، جب سے متقی جو ہے وہ دیوبند کا پھیرا لگا کر رہا ہے، وہ بہت ہوشیاری، بہت مکاری سے آہستہ آہستہ احیاء اسلام کی تحریک بننے کی بجائے وہ افغان وطن پرستی کی بات کرنا. جو میزبانوں نے وہاں اس کو کہا وہ اس کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے. سادہ لفظوں میں میرے پیارے، میں التجا یہ کر رہا ہوں کہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، مثلا جیسے مثال کے طور پر خواجہ آصف صاحب نے جو یہ بات کہی ہے کہ وار مونگرز امنگسٹ دی طالبان رجیم، کہ طالبان حکومت کے وہ لوگ جو کہ جنگ کی آگ بھڑکانا چاہتے ہیں. یہ مناسب لہجہ ہے، یہ مناسب الفاظ ہیں، بہت بہترین الفاظ ہیں. اور یہ وہ لوگ یعنی کہ آپ عناصر کی بات کریں. میں چھوٹا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. آپ مسلسل 3 دن سے نیریٹو کی بات کیے چلے جا رہے ہیں اور ابھی بھی آپ وہی بات دہرا رہے ہیں، نیریٹو کی بات. آپ کو پتا ہے خواجہ آصف صاحب کے ایکس پہ کی گئی اس پوسٹ کے 2 اہم نکات ہیں. ایک، آپ کو اچھا لگے آپ کو برا لگے، آپ سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیے، خواجہ آصف صاحب کا ایک ایک جملہ پاکستانیوں کے جذبات کی عکاسی ہے. ایک بات. دوسرا، اس کو اتنی مائلیج ملی ہے کہ آج دنیا بھر کا میڈیا خواجہ آصف صاحب کو رپورٹ کر رہا ہے. اور کیا ہیڈ لائن لگا رہے ہیں؟ اوپن وار اگینسٹ افغانستان. اگر اوپن وار نہیں ہیڈ لائن کتنی ہے؟ صرف ہیڈ لائن بتاؤ نا، سرخی کیا جمائی ہے؟ اوپن وار، کھلی جنگ. دیکھو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، اس میں سب یہ کہ یہ بہت تجربہ کار ہیں، بہت دانشمند ہیں، جذبات کی رو میں بہنا بھی. اب میں جیسے اس دن میں کہہ رہا تھا، میں نے ان کو ڈیفینڈ کر رہا تھا، میں نے کہا یار یہ زلمے خلیل صاحب کابل میں بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ جی خواجہ آصف جو ہے وہ پنجابی ہوتے ہوئے پختونوں سے نفرت کرتا ہے، اور یہ افغانستان کے پختون نہیں بلکہ پاکستان کے پختونوں سے بھی. یاد ہے؟ تو میں نے کہا یہ اتنا بیوقوف شخص ہے کہ اس کو یہ تک نہیں پتا کہ اس کا بہترین دوست جو ہے اسفندیار ولی، ان سے بڑا قوم پرست کون ہے پختونخوا. ٹھیک ہے نا. اب
یہ جو ہے نا جب اس طرح ہوگا مطلب جیسے کہ جب ہم بطورہ بورا کر دیں گے آپ کا تو پھر دنیا ایسے مناظر جب دیکھے گی. آگے آپ کو یہ وہ کہیں ان کے وزراء کہ آپ کو پتہ ہے ہم نے امریکنوں کے ساتھ کیا کیا، ہم نے ٹھیک ہے نا کہنے دو رشینز کے یار، ساتھ کیا کیا. جیسے انہوں نے یہ کہا یہ گریو یارڈ آف امپائر یہ وہ یہ اس ٹائپ کی. مجھے صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو یا تو دیکھو نا ابھی بھی حقیقت یہ ہے کہ اب سے 2 گھنٹہ پہلے تک ہاں ایک بات اب مت بھولو یار اس میں، اور خود بھی انہوں نے بالکل شروع میں کہا ہے while on the request of brotherly countries. قطر اینڈ ترکیہ. ٹھیک ہے نا، اب سے تقریباً 2 گھنٹہ پہلے تک ترکی والے یہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو جائے. وہاں سے یہ خبریں بھی چلیں مختلف انٹرنیشنل میڈیا پہ، BBC وغیرہ پہ بھی آئی ہیں کہ شاید دونوں ممالک کے ڈیلیگیشن ابھی تک وہاں موجود ہیں، جبکہ ہماری اطلاع کے مطابق ہمارے وفد کے ڈیلیگیشن کے ہیڈ کم از کم آ چکے ہیں. کوئی جونیئر نہیں ہے آفسر وہاں پہ. میں نے سنا ہے. یعنی بڑے سینئر اور کریڈیبل جرنلسٹ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ دونوں وفد وہیں پہ موجود ہیں، خاص طور پہ پاکستان کا وفد. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، لیکن لوگ یہ رپورٹ کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے جو ہمارا ایک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سینئر لوگ جو ہے واپس آ گئے. وہ کر رات آ گئے تھے، کچھ لوگ رہ گئے. یہ مجھے اب میں نے سنا ہے جو کریڈیبل لوگ. میرا مطلب یہ ہے کہ صرف جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں جو یہ ملک ہیں دوحہ اور ترکی، اب ان دونوں کے ساتھ ہماری قربت اور روابط کا لیول اتنا زیادہ گہرا ہے کہ ہم ان کو جو ہے بالکل اگر فرض کرو کہ وہ ابھی تک انٹرنیشنل میڈیا سے ڈیل کرتے ہوئے استنبول میں یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو ایک ٹیکنیکل لیول کی ملاقات تھی، یہ سیاسی کوئی سمٹ نہیں تھی جو ناکام اور کامیاب ہو گئی. کوششیں بھی جاری ہیں، ہماری بڑی کوشش ہے کہ ایک اور راؤنڈ. اچھا ویسے میں نے ابھی سہیل شاہین کو میسج ڈراپ کیا تھا کہ کچھ اپڈیٹ اگر وہ دے دیتے، تو انہوں نے پھر جب ہم آ رہے تھے تو میری سہیل شاہین صاحب سے جو بات ہوئی ابھی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ استنبول میں ہے یا آ گئے؟ اچھا وہ اردو بھی بول لیتے ہیں اور اچھی خاصی اردو بول لیتے ہیں. انہوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ ایک دور مذاکرات کا اور ہونا چاہیے، انہوں نے جو ابھی میرے سے بات. اب آپ یہ دیکھو، چاہیے آپ ایک پاکستانی جرنلسٹ اب کیمرے پہ بیٹھ کے تم یہ کہہ رہے ہو کہ خواجہ آصف صاحب نے ہم پاکستانیوں کے جذبات کا اظہار کیا ہے، یہ تم ہی رپورٹ کر رہے ہو. میں ابھی آپ نے کہا تھا نا کہ سنو نا، سن تو صحیح نا، سن لو نا، تم نے ابھی کہا ہے. ساتھ ہی تم یہ رپورٹ کر رہے ہو کہ طالبان کے وفد کا ایک نمائندہ جو وہاں موجود ہے وہ اس خواہش کا اظہار کر رہا ہے کہ ایک اور راؤنڈ ہونا چاہیے. تو یعنی پرسیپشن کی سطح پر، نیریٹو کی سطح پر صلح جو کون نظر آئے گا؟ نہیں ہم بھی صلح جو ہیں، یہ تو آپ نے مجھے کٹہرے میں کھڑا کر وہی دیا. میں کہہ رہا ہوں نا کہ اچھا سہیل شاہین ان لوگوں میں ہیں، چلیں وہ تم سادہ افغان ہوتے ہیں. نہیں ان کا ٹل ٹورڈز پاکستان ہمیشہ سے رہا ہے، ہمیشہ سے رہا ہے. وہ جب بھی ان سے بات ہوئی ہے، جب بھی دوحہ آفس میں بھی تھے، تو وہ ٹل ٹورڈز پاکستان ان کا ہمیشہ سے رہا ہے. ہاں جی چلیں وہ خیر وہ